27ویں تراویح شب قدر جو قدر والی رات ہے، برکت والی رات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ہر مومن چاہتا ہے کہ ہماری عبادت قبول ہو، اللہ کے رضا کے لیے ہم نے جو تراویح پڑھی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر اپنے کرم سے اور اپنے انعام سے نوازے۔ آج مسجد دارالعلوم عطاء رسول میں ایک تحفہ شب قدر کا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ تحفہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے چچا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایک انعام نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایک بھلائی نہ عطا کروں؟ 3 مرتبہ فرمایا ہے، تحفہ نہ دوں، انعام نہ دوں، بھلائی عطا نہ کروں، اور 10 خصلتیں ایسی نہ بتا دوں کہ اگر اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے دانستہ نادانستہ یعنی جان بوجھ کر بغیر جانے جو گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی بخشش فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ اپنے چچا کو پیش کیا ہے۔ وہ تحفہ یہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پڑھی آپ حضرات بھی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضور نے اس تحفے کو اس طرح بتایا اپنے چچا کو کہ اس تسبیح کو نماز میں پڑھو۔ نماز میں ہم لوگ رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں، رکوع کی، سجدے میں پڑھتے ہیں سجدے کی تسبیح، مگر نماز کی تسبیح رسول پاک نے عطا فرمائی کہ یہ نماز کی تسبیح ہے جس کو صلاۃ التسبیح کرتے ہیں، 4 رکعت نماز نفل، اس کو ادا کر لو۔ اور اس کے ادا کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، اے عباس، یہ ایسی مبارک صلاۃ التسبیح ہے کہ کم از کم تم اس تسبیح کو دن میں ایک بار ضرور پڑھا کرو، اور اگر دن میں نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن پڑھا کرو، اور اگر جمعوں کو بھی یہ نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک بار ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم عمر میں 1 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ آج شب قدر ہے، اسی لیے اس مبارک تسبیح کو آپ پڑھیے، کیونکہ آج کی تسبیح اور جو یہ نماز پڑھیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے ایک تسبیح نہیں 700 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صلاۃ التسبیح کس طرح پڑھی جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی آپ نیت کیجیے، اور اس کے بعد آپ ثنا پڑھیے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھیے، کوئی بھی آیت آپ اس میں ملائیے، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیے، رکوع کی تسبیح پڑھیے، اور رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ صلاۃ التسبیح پڑھیے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہونے کے بعد بھی پھر آپ 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیے، سجدے میں جا کر آپ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہی صلاۃ التسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ پہلا سجدہ کر کے اٹھیں گے، تو اٹھنے کے بعد جب بیٹھیں گے تب بھی آپ 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے۔ پھر سجدے میں جائیں گے، پھر آپ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، تو گویا ایک رکعت میں کتنی تسبیح ہو گئی؟ 75 مرتبہ ہو گئی۔ اسی طرح دوسری رکعت میں آپ جب جائیں گے تب بھی آپ شروع میں 15 مرتبہ پڑھیں گے تسبیح کو، اس کے بعد الحمد شریف اور قرات کے بعد میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ رکوع سے جیسے ہی قومے کی طرف آئیں گے، کھڑے ہوں گے، تب بھی آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے کھڑے ہوں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے اور آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر تشہد میں آپ بیٹھ جائیے، آپ کی 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ اسی طرح 2 رکعت نماز اور پوری کر لیجیے، یہ صلاۃ التسبیح کتنی ہو گئی؟ 4 مرتبہ ہو گئی۔ اس کی فضیلت حضور نے فرمائی
کہ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے ہم سب کی جتنے گناہ ہوئے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ تحفہ شب قدر کا میں نے آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس تحفے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد بھی اس پیغام کو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ توفیق دے کہ آج ہی پڑھ لیں، اگر آج وقت نہ ملے تو اس سے پہلے پڑھ لیں، اگر یہ پیغام بعد میں پہنچے تو جب بھی آپ کو وقت ملے کم از کم ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن یہ تسبیح پڑھ کر ہفتے میں جو کچھ بھی ہم سے دانستانہ نستا جو خطائیں گناہیں صغیرہ ہوتے ہیں اس کو پڑھ لیں، اللہ اس کی برکت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔